بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسی ٹاک ود علی کے ساتھ آج بڑے عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم، اور آج ہمارے ساتھ ہیں بار کی ایک ڈائمنڈ پرسنالٹی ماشاءاللہ، جو ہمیشہ ہی شہ سرخیوں میں رہی ہیں اور اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، بڑی زبردست ڈیبیٹنگ پرسنالٹی ہے، بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں عرفان حسین نیکوکارہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم جی بھائی، سب خیریت، آپ سنائیں سب خیریت؟ اللہ کا شکر۔ تو عرفان بھائی، سب سے پہلے سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ جنرل سیکرٹری رہے ہیں ہماری بار کے، لیکن آپ کی زندگی کچھ ایسے پہلو ہیں، آپ کی کوالیفکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں، اس وقت تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں۔ عرفان حسین نیکوکارہ نام ہے میرا، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری جو ہے اپنے چھوٹے سے گاؤں ٹھٹا کرنشا سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہیں سے سادستہ شیخ وہاں سے مڈل کیا میں نے۔ اس کے بعد میں ہائی اسکول میں نے میٹرک کر کے پھر ایسی کالج لاہور میں چلا گیا، وہاں سے ایف اے کیا میں نے۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو یہ تو ہے میری جو تعلیمی سرگرمیاں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ میں نے ڈبیٹس، جیسے آپ نے کہا ڈبیٹس میں نے اسٹارٹ کی ایف اے میں تھا جب میں ایف سی کالج میں، وہاں پہ میں آفس بیئر تھا اپنی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا۔ اس کے بعد وہاں سے فری ہو کے میں گورنمنٹ والے یونیورسٹی میں بھی آفس بیئر رہا ہوں ڈبیٹنگ سوسائٹی کا۔ اس کے بعد میں جنرل سیکرٹری تھا وہاں پہ پنجابی مجلس کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ آپ انڈیا میں بھی گئے تھے، میں نے سنا تھا انڈیا میں۔ وہ میرا تھا جب میں لا میں تھا، تھرڈ پارٹ میں۔ اس وقت 12 اسٹوڈنٹس نے جانا تھا یہاں سے، اور 12 اسٹوڈنٹس نے وہاں سے آنا تھا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جب مشرف صاحب کا دور آئی تھی، اور اس وقت تھوڑا ایز ہوا تھا ہمارے جو ریلیشنز تھے انڈیا کے ساتھ۔ تو اس ٹائم 12 اسٹوڈنٹ دہلی یونیورسٹی سے آنے تھے لا ڈپارٹمنٹ کے ادھر، اور 12 اسٹوڈنٹ ادھر سے جانے تھے۔ الحمدللہ اس میں مجھے بھی موقع ملا، میں بھی وہاں پہ گیا۔ 14 دنوں کا ہمارا وہ ٹور تھا۔ وہاں پہ ہم مختلف ان کے جو ہے لیکچرز ہم نے لیے، وہاں پہ کالج میں گئے، مختلف جو 2-4 کالجز انہوں نے ہمیں، وہاں پہ ہندو کالج تھا وہاں پہ، اس کے بعد دہلی یونیورسٹی تھی، لا ڈپارٹمنٹس جو تھے، اس کے بعد پریزیڈنٹ عبدالکلام تھے جو مین وہاں پہ ہمارا جو ان کے ساتھ ہماری ان کے راشٹرپتی بھون میں پریزیڈنشل ہاؤس جو ان کا تھا، اس میں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز کی بات تھی کہ ہم یہاں سے جا کے وہاں پہ پریزیڈنٹ سے ملے۔ کافی ڈیگنیٹریز وہاں پہ جو تھے، چیف جسٹس وہاں کے جو دہلی جو سپریم کورٹ کے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ دہلی جو تھا ہائی کورٹ جو ہے دہلی، وہاں کے چیف جسٹس سے ہماری ملاقات۔ اس طرح مختلف جگہوں پہ ہم گئے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، اور ہم ان سے آخر میں شاعری بھی ان کی سنیں گے، اور ان سے ہمیں کچھ ریپڈ فائر کویسچنز بھی ایسے کرنے ہیں ان کی زندگی کے متعلق، ان کے اچیومنٹس کے متعلق، تو ہم وہ آخر میں ہم بات کریں گے۔ پہلے سر یہ آپ یہ بتائیں کہ بار ایسوسیشن کی پالیٹکس کے علاوہ آپ جنرل پالیٹکس میں بھی رہے ہیں، ہاں۔ کون سا ہوتا رہا آپ کے؟ تو میں چیئرمین تھا اپنی یونین کونسل کا، جو 2017 میں آئی تھی ہوئے تھے الیکشن، اس میں وہاں پہ چیئرمین الیکٹ ہوا تھا یونین کونسل کا۔ ماشاءاللہ۔ تو سر جنرل سیکرٹری کب آپ بار کے الیکٹ ہوئے تھے؟ 2020-21 کا جو دور تھا، اس میں الحمدللہ اس بار نے میرے پہ اعتماد کیا اور میں یہاں پہ الیکٹ ہوا تھا جنرل سیکرٹری۔ اور اس کے بعد جو ہو سکا، کورونا کے دن تھے، وہ بھی آپ کو پتا ہے، کورونا میں تھا، جو ہو سکا میں نے سر بھی۔ اچھا سر، بار ممبران عام طور پہ آپ جب 2020 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تو بڑی ہائی ہوپس تھیں آپ کے حوالے سے، جیسے آپ کی بات ہے، جیسے آپ کی ایک کریج ہے، جیسے آپ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے ممبران ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ان ہوپس پہ پورا نہیں اتر سکے، تو کیا وجوہات تھی اس؟ ڈیفینیٹلی ہوپس تھیں۔ میرا بھی ایک وہ ماٹو تھا اس بار میں الیکٹ ہونے کا۔ الیکشن صرف اس بار میں نمائندگی کے لیے نہیں ہوتا، نمائندگی کے بعد جو آپ پہ ایک جو تھوڑا سا آپ پہ ایک ہوتا ہے، جو آپ نے ایک امانت کے طور پہ اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس میں میرے سے تھوڑی خیانت ہوئی، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ میں وہ جو میرے اس بار میں مجھے عزت دی، مجھے امانت دی، مجھے الیکٹ کیا، اس امانت میں تھوڑی سی میرے سے خیانت ہوگی۔ خیانت اس کی بھی کوئی وجوہات تھی۔ وجوہات یہ تھی کہ 30 فیب جو تھی، الیکشن کے ویری سیکنڈ ڈے،
میرے بھائی وہ ایک وہ فوت ہو گئے. بہت بڑا المیہ تھا چنیوٹ کے لیے، بہت بڑا المیہ تھا. سی ایس پی آفیسر تھے عرفان بھائی کو. میں یہ بات اس لیے کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں ان کو دوبارہ وہ اس کیفیت میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بات تو کوئی ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز اور ایسے جو سخت حالات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. میری لائف میں نہیں، بہت سارے لوگوں کی لائف میں ہے. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا لائف کا، کیونکہ بالکل ہم نے دیکھا کہ آپ کی لائف چینج ہو کے رہ گئی آفٹر جب وہ آپ کے سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا نہیں، بہت سارا انسان میں تبدیلی آئی. کیونکہ میرے لیے وہ ایک زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے کا نام تھا. چلے جی، ویری سوری، اور اللہ مغفرت کرے. ہمارے بھائی تھے اور چنیوٹ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. تو سر یہ فرمائے کہ چلیں پہلے 2020 میں یہ سارے معاملات ہوئے، اب آپ مثلا اپنے آپ کو اسٹیبل محسوس کرتے ہیں، اور اب اگر آپ کو کوئی ایسا موقع دوبارہ ملے یا آپ موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، باہر کی پالیٹکس کے حوالے سے کسی عہدے پہ آپ آنا چاہتے ہیں، تو ہے ارادہ آپ کا؟ ڈیفینیٹلی میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور میں آؤں گا. اور ایک اور بھی بات ہے، میرا جو اپنا ماننا ہے کہ انسان الیکٹ ہونے کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ اس کمیونٹی کے لیے بہت کچھ اچھا کر سکتے ہو. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی عہدے پہ بیٹھ کر کرو، آپ عہدے کے علاوہ بھی کر سکتے ہو. یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ میں کروں گا آ کر. ہونا یہ چاہیے کہ میں کروں گا نہ ہو کر بھی. آنا تو بات کی بات ہے، وہ تو اللہ کی اور دوستوں کی محبت ہوتی ہے. آپ کچھ کریں گے اپنے لیے کریں گے. بیسیکلی میں اگر ایک وکیل ہوں تو مجھے ایک وکیل کی عزت کا پتہ ہونا چاہیے. ایک وکیل کی عزت کیا ہوتی ہے، میں گھر سے کیا سوچ کے آتا ہوں اپنے لیے. ہر ہماری بار کا ممبر گھر سے وہی سوچ کر آتا ہے جو میں سوچ کر آتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اس وردی کو داغدار ہونے سے بچانا ہے، اس کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو روکنا ہے جو بلا بچا ایک ہم پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا. اس چیز کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایک قسم کا ہم نے اپنی ممکری نہیں بنانی، ایک قسم کا اپنے آپ کو ایک وہ نہیں بنانا ایسا کہ ہمیں دیکھ کے لوگ ہنسیں، ہمیں دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ تم وکیل بنو گے. میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں گھر سے اور یہ میرا موٹو ہے. اچھا سر، عام طور پہ جو ہماری بار پالیٹکس اس میں ایک لائن لگی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے گروپس کی ایک پالیٹکس ہے. آپ کو ایک موقع بھی ملا اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے. اب کیسے آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دوبارہ بار ممبران آپ پہ اعتماد کریں گے، آپ کو اس لیول پہ کوئی عہدہ آپ کو دیں گے؟ کہ آپ اس حوالے سے کوئی امید ہے؟ ایک تو میرے یہ آپ سے سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی چانس ملتا ہے تو ینگ لائنز کے لیے بڑی بات ہم سنتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ ینگ لائنز کے لیے بات کرتے ہیں، تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا اس وجہ سے؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ سوچ کر تو بالکل نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. آپ کو یہ سوچ کر آنا چاہیے کہ آپ کو آپ کی بات عزت دے گی اور آپ انشاءاللہ جب وہ عزت دیں گے تو اس پہ پورا اتریں گے. پہلی بات جو میرے ساتھ ہوا وہ ساری بات کو پتہ ہے کہ کیسے اور اس ٹائم کرونا بھی تھا 6-7 مہینے. آپ کو پتا ہے بالکل ایک دفعہ ایسی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ کرونا کی وجہ سے کوئی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آج زندہ ہے تو کل نہیں زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ایک وہ بھی رہا 6-7 مہینے، اس کا بھی شکار ہے. پہلے 2-3 مہینے میں وہ اپنے ٹراما سے نہ نکل سکا. اس کے بعد بھی کرونا نے آ کے تو اس میں میرے لیے ڈلیور کرنا بہت ہی مشکل تھا. کسی کے لیے بھی مشکل ہو سکتا تھا، میرے لیے نہیں. میں بھی عام ایک انسان ہوں، لیکن میں نے کوشش کی. یہ نہیں ہے کہ میں فلاپ ہوں، یہ نہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکا، میں نے کیا. ہاں ایٹ لیسٹ میں نے جو نعرہ میرا تھا کہ ڈگنیٹی اور پریسٹیج جو ہے اس بار کی اور ڈگنیٹی جو ایک لائر کی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. وہ اس حالات میں بھی رہ کے الحمدللہ میرے بھائیوں کو پتا ہے، میری بات کو پتا ہے کہ وہ میں نے اس چیز کو ایک جگہ پہ برقرار رکھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ میں بار میں نمائندہ بن کے آنا ہے، میں شاہ جہاں بن کے نہیں آنا. میرا ایک موٹو ہے بلڈنگز بنانا، فنڈز لگانا، تختیاں، یہ میرا موٹو نہیں ہے.
میرا ماٹو ہے کہ آپ نے بار میں بار کی ڈگنیٹی اور بکلا کی پریسٹیج اور ان کی عزت کے لیے آپ نے آنا ہے. جو رہ گئی دوسری چیزیں وہ ایک سیکنڈ ایک چیز ہے, اس کو ہم فرنٹ پہ لے کر آ جاتے ہیں, اصل ایشو سے ہم ہٹ جاتے ہیں. اصل ایشو جب آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آپ کو الیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ بیسیکلی اس انسٹیٹیوشن کے لیے آتے ہیں. اس انسٹیٹیوشن میں رہنے والے یا اس انسٹیٹیوشن کے جتنے بھی حصے دار ہیں, وہ ایک کلرک ہی کیوں نہ ہو ہمارا, وہ بھی ہمارا جو ہمارے کلرکس ہیں وہ بھی اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ہمارا کام بلڈنگز بنانا نہیں ہوتا. بلڈنگز بنانا بلڈنگ والے ڈپارٹمنٹ کا کام, وہ جانے ان کا کام. ہم اس چیز کو ہٹ کے ہم اس چیز پہ لگ جاتے ہیں جو ایک چیز غلط ہے. جو میں نے اپنے فلور میں بھی ایک تو میرے پاس میں فنڈز بھی نہیں آئے اس ٹائم. صدر صاحب بھی میرے ماشاءاللہ تھے, وہ بھی شریف آدمی تھے. ایلیگیشن ہم پہ پھر بھی لگے, حالانکہ میں تو کہتا بھی رہا کہ ایک جنرل ہاؤس اجلاس بلائیں جس میں ہمارا سال نہیں, ہمارے سے پچھلے یا ہمارا سال ہی ڈسکس کر لیں, پچھلے سالوں کو چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ میں تو اپنا جواب دے دوں, میرا صدر تو جواب دے رہے جس پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی. یہ الزام لگے, یہ الزام ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی طرف سے لگے. کے لیے تیار ہیں؟ میں تیار اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ ایک ہاؤس اجلاس بلایا جائے جس میں پوری بار بیٹھی ہو, اس میں ہم سے ڈائریکٹ سوال کریں, ہمیں ڈائریکٹ پوچھیں کہ کدھر گئے ہمارے فنڈ, کیا کیا فنڈ آئے ہم بتائیں, کہاں کہاں پہ لگے ہم یہ بھی بتائیں. یہ میرے ایک ایلیگیشن لگا دینا, کیونکہ میں جنرل سیکرٹری تھا, میرے پریزیڈنٹ بھی تھا, تو اس پہ لگے الزام تو وہ بھی میرے پہ الزام ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے کرپشن کیسے کی. اچھا سر, عام طور پہ چونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور عام طور پر اکٹھے ہی ہوتے ہیں, یہ جو عہدے ہوتے ہیں صدر سیکرٹری, اس کے لیے امید یہ کی جاتی ہے کہ بڑی سوبر پرسنالٹی ہو, بڑی سیریس پرسنالٹی ہو. آپ کے بارے میں یہ جنرل ہے کہ آپ سیریس نہیں رہتے, آپ بڑے چل, وہ ایک اچھی بات ہے, بندے کو خوش مزاج ہونا چاہیے, لیکن عہدے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نہیں سیریس اپنی لائف. یہ حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات میں تھوڑا میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. مجھے جو سارے افسران تھے وہ مولا جٹ کہتے تھے. اس کی وجہ تھی کہ جب بھی کسی بار کے ممبر کا ایشو بنتا تھا تو, کیونکہ ایک دفعہ بات بھی ہو گئی, ڈی سی صاحب نے, ڈی سی تھے اس ٹائم ریاض حسین, تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ ایسے آتے جیسے مولا جٹ آتا. تو میں نے کہا کہ میری بار کا میرے کسی ممبر کے ساتھ جاتی ہوگی تو میں مولا جٹ ہی بنوں گا. تو مجھے تو مولا جٹ بھی کہا جاتا رہا, اتنا میں وہ ہنسنے والی پرسنالٹی مولا جٹ تو آئی تھنک نہیں ہے. چلے جی, وہ پھر ہمارے ساتھ چونکہ بڑے ماشاءاللہ ہنس مکھ آدمی ہے عرفان بھائی, تو یہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے کہ ماہر ان کو اس طریقے سے بات ان کے ساتھ کی جاتی ہے. تو اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہماری جو بات پالیٹکس ہے, اس میں یہ گروپس کی پالیٹکس ہے, تو آپ کی ایفیلیشن کس گروپ کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے تھوڑا سا فلکچویٹ کیا گروپس کے حوالے سے, تو اس بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ میری گروپ کی پالیٹکس ہے ہی نہیں, میری پرسنالٹی کی پالیٹکس. صحیح. پرسنالٹی کے ایسے ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میری بار کے لیے بیٹر کون ہے, میری بار کو کون صحیح طرح ریپرزینٹ کرے گا ڈسپائٹ کہ وہ کس گروپ سے ہے. میں نے عموماً گیم میں دیکھا اور میں کوشش کرتا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں الیکٹ ہوا تھا, اس کے بعد میں کسی اور گروپ میں جا کے تو میں نے وہاں پہ ممبر کا میں نے وہ الیکشن کے ساتھ کنٹیسٹ کیا تھا. وہ صرف یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی لالچ تھا, جنرل سیکرٹری ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں اس کے ساتھ ملا تھا جنہوں نے مجھے ہرانے کی کوشش کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے ان سے کچھ لیا بھی نہیں. اگر میرے کو ان سے کوئی ہوتی, کوئی ان سے کوئی بارگیننگ ہوتی تو ڈیفینیٹلی آج میں صدر بن چکا ہوتا اگلے سال, یا میرا نام وہ دے دیا ہوتا. میں ایک دفعہ میں خود ہی صدر کا کینڈیڈیٹ بنا بھی, لیکن اس گروپ نے مجھے صدر نہیں دیا کیونکہ میری ان کے ساتھ ایسی کوئی بارگیننگ نہیں تھی. میری بارگیننگ جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ میری بار کے لیے بیٹر ڈیسیجن کیا ہو سکتا ہے, میری بار کو صحیح نمائندگی کہاں پہ مل سکتی ہے. اور یہ جو ایک ووٹ ہوتا ہے, یہ ایک ووٹ نہیں ہوتا کسی کے لیے, یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے, پوری سوسائٹی کی امانت ہوتی ہے, اور جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہو اس کمیونٹی کی امانت ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس امانت میں, پہلے میں نے کہا میں امانت میں خیانت مانی میں نے, وہ حالات ایسے تھے, لیکن کوشش کی
کہ اس ضمانت کو میں تھوڑا سا دے سکوں، کیونکہ مجھے ریوارڈ ملا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خیانت نہ کروں، اور اسی خیانت نہ کرنے کی جو میرے اندر وہ ایک ہے آرزو یا خواہش، اس وجہ سے میں نے گروپ چھوڑا اور میں دوسرے گروپ میں جا کے دوسرے گروپ کے کینڈیڈیٹ کا میں نے سپورٹ کیا اس کے ساتھ. آپ اپنا کوئی گروپ رن کر رہے ہیں، کوئی آپ کے دوستوں کا کسی نام سے کوئی گروپ؟ نہیں، باہر میں میں گروپ کی سیاست پہ جب یقین نہیں رکھتا تو میں گروپ بناؤں. جب گروپ کی سیاست پہ مجھے یقین ہوگا تو ڈیفینیٹلی میرا بھی گروپ ہوگا، اور میں بھی بنا سکتا ہوں، ساروں کے گروپ ہوتے ہیں. گروپ کی سیاست پہ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے تو ہر اس انڈیویجول پہ یقین ہے جو کہ اس کیلیبر کا ہو، جس کو ووٹ دیتے ہوئے میرا ہاتھ کانپے نہ، میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرے کہ کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. میں صرف اس سیاست کا پابند ہوں اور میں اسی سیاست میں چلتا ہوں، اس لیے میں نے آج تک گروپ اور نام ہے گروپ کا کوئی میں اتنا ہوں. زبردست. جی، تو عرفان بھائی سے ہم کچھ ریپڈ فائر کوشچنز کریں گے، اور پہلا سوال میرا عرفان بھائی آپ سے یہ ہے کہ 3 پرسنالٹیز کا میں آپ کو بتاؤں گا، اگر کسی کے ساتھ آپ کو لانگ ڈرائیو پہ جانا پڑے، ان میں سے آپ نے ایک بتانا ہے اور لازمی بتانا ہے. شیخ رشید، مہک ملک اور ملک غلام باز کے سہارا صاحب ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل میں بڑی بزرگ شخصیت ہے، کس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیے؟ میں تینوں کو لے کے چلوں گا. نہیں، ایک کا بتانا ہے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ چلنا پڑتا. اچھا سر، آپ کی جو اچیومنٹ، ایک سوال رہ گیا تھا جو پوچھنا تھا کہ اس وقت آپ کی جو وش، ایک ہر بندے کی ایک وش ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ اس کو موقع ملا وہ شاید اپنی اس وش کو پورا نہیں کر پایا، یا کچھ تشنا خواہشات ہوتی ہیں، تو آپ کی زندگی کا گول کیا ہے اور آپ کی وش کیا ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہیں گے کسی بھی قیمت؟ وش میری یہی ہے کہ میں جس کمیونٹی میں ہوں اس کی عزت ہو. آنے والی جنریشن میں لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا جج فلاں بنے، ٹمکام بنے، فوج میں جائے، پولیس میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں مائیں کہیں بچوں کو میرا بیٹا وہی بنے. میری یہ وش. ماشاء اللہ جی. اچھا، بڑے اچھے شاعر ہیں پنجابی کی، میں نے ان سے نظمیں سنی بڑی زبردست، اور بتا رہے پطرس ایک شمارہ ہے وہاں بھی ان کی پوئٹری جو ہے وہ چھپ چکی ہے، اور جلد ہی ان کا ایک پورا مجموعہ کلام جو ہے وہ بھی کتابی شکل میں آنے لگا ہے. تو آج میں ریکویسٹ کروں گا عرفان بھائی سے کہ اپنا جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں. جی بالکل سناتا ہوں. اس سے پہلے بتاؤں کہ پطرس جو ہے وہ نیو ہاسٹل جو ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے، اور اس میں پطرس بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی نیو ہاسٹل میں رہے، اور سلائڈ تھے وہ بھی، ان کی وہ جو رائٹنگز ہیں، ان کے جو مضامین ہیں وہ بھی ہاسٹل سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہاں پہ ایک ہر سال میں ایک وہ سالانہ ایک ان کا پطرس کے نام سے جو ہے وہ ایک کتابچہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ کتابچہ نہیں ہوتا، کافی ایک وہ سالڈ بک ہوتی ہے جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جس میں شاعری بھی ہوتی ہے اور مختلف جو بھی اسٹوڈینٹس یا جو لکھنے والے وہاں پہ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، ان کی چیزیں وہ اس میں ہوتی ہیں. تو آئی واز ان 3rd ایئر جب میں نے وہ لکھی تھی چھوٹی سی نظم میں، تو وہ میری اس میں چھپی تھی، وہ بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے. وہ مجھے ایک اعزاز حاصل ہے، اور وہ کافی اسکروٹنائز ہوتی ہیں وہ چیزیں. پطرس صاحب کے گورنمنٹ کالج میں جو یہ کتاب جو ہوتے ہیں چھپتے ہیں، تو یہ ایک پراپر ایک اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں رائٹنگس کو. اس کے بعد وہ کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں، کافی بھیجی بھی، مختلف چھوٹے چھوٹے وہاں پہ گزٹ بھی چھپتے تھے، گزٹ میں نہیں چھپتی کچھ چیزیں میری. اور الحمدللہ یہ جو میری نظم تھی یہ چھوٹی سی ہے، کہتے ہیں تو یہ بھی سناؤں گا میں. تو یہ میری بہت شروع والی نظموں میں ہے یہ جو تھی. تو یہ کچھ ایسے تھی کہ بھاویں بچن بلما دلاں دے وچ، بھاویں بچن بلما دلاں دے وچ، بھاویں وکن ایمان سرکاراں دے وچ، بھاویں بچن بلما دلاں دے وچ، بھاویں وکن ایمان سرکاراں دے وچ، بھاویں لٹن عزتاں بازاراں دے وچ، پر تو اپنی نہ پے تین ہور نہ. یہ چھوٹی سی تھی میری. یہ بھی ماحول میں تھی، جو بندے اپنے آپ کے مینس کے دیکھتے رہتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنا گھر بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ گھر بچا لیں. الٹیمیٹ ہوتا یہ ہے کہ گھر چل جاتا ہے جب سوسائٹی میں آ گئی. اس کے بعد میری یہ بھی جو نہیں ہے، اب تھوڑی سی میں کہتا ہوں وہ تھوڑی سی اور ہے، اس میں آپ کو سناتا ہوں
کہ اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے، اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے، ساہ لینا رہتا ہے، اندروں مر جاتا ہے۔ اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے، ساہ لینا رہتا ہے، اندروں مر جاتا ہے، اکھ بھکی رکھ کے ڈیڈ بھر جاتا ہے۔ اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے، کیا بات، دنیا جیت لینا ہے، دنیا جیت لینا ہے، آخرت ہر جاتا ہے، دنیا جیت لینا ہے، آخرت ہر جاتا ہے، حیاتی گندی کر کے ہٹ کر جاتا ہے۔ اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے، حیاتی جوڑ دا جو کچھ، حیاتی جوڑ دا جو کچھ اتنے تر جاتا ہے، حیاتی جوڑ دا جو کچھ اتنے تر جاتا ہے، مندے عملوں کا لے کے نال تر جاتا ہے۔ اج دور تے ویکھ بندہ کی کر جاتا ہے۔ کیا بات، یہ تھا یہ اس لائف پہ، اور یہ جو سارا ملٹی ٹیلنٹڈ ہے جی عرفان بھائی، اور ہمیں ہمیشہ سے میں تو اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بندے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعد میں بڑا پچھتاوا رہتا ہے کہ بندے میں اتنی صلاحیتیں تھیں اور ہم اس سے فائدہ نہیں ایسا اٹھا پائے۔ تو میں بیسٹ آف لک کروں گا عرفان بھائی کو اپکمنگ الیکشن میں، اگر اس سال کوئی یہ حصہ لینا چاہتے ہیں جب بھی ان فیوچر، کیونکہ بڑے اچھے خیالات ہیں ان کے، بڑے اچھے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک دفعہ چانس ملا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ شاید وہ صحیح طرح سے ڈلیور نہیں کر پائے۔ تو ہم جی آپ کے لیے دعا گو ہے اور آپ کے آنے کا، انٹرویو دینے کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے جیسے بندے کو اپنے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور انٹرویو دیا۔ میری آپ تو ہماری انٹلیکچوئل پرسنالٹی آف دی بار ہے بڑا بند۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، نئے مہمان کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔